بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 29 الصلاۃ علی النفساء و سنتھا، یعنی جننے والی عورتوں کا نماز جنازہ اور اس کے پڑھنے کا طریق۔ حدیث نمبر 332۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اسی حالت میں مر گئی کہ بچہ پیٹ میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اور آپ اس کی کمر کے عین مقابل پر کھڑے ہوئے۔ اگلا باب 30 ہے جو کہ بلا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 333۔ عبداللہ بن شداد سے روایت ہے، وہ کہتے تھے میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، سنا کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتیں، نماز نہ پڑھتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ گاہ کے سامنے لیٹی رہتیں اور آپ اپنی چٹائی پر ہی نماز پڑھتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا ایک حصہ مجھے لگتا۔ تشریح: جننے کے وقت جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس میں بھی عورت کو نماز چھوڑنی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں مر گئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے سے ایک دقیق استدلال کیا ہے، اور وہ یہ کہ نماز کے لوازمات میں سے یہ بات بھی ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے وہ پاکیزہ ہو، نجس نہ ہو۔ حالت نفاس میں وفات شدہ عورت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے اس کا جنازہ پڑھا، اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ نجس نہ تھی۔ امام موصوف نے اس نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے عنوان باب 29 میں یہ الفاظ بڑھائے ہیں وَسُنَّتُہَا، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ فَقَامَ فِي وَسَطِهَا، آپ اس کے عین درمیان میں کھڑے ہوئے۔ عنوان باب کے مذکورہ بالا الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت نمبر 332 سے کسی ایسی بات کا استدلال کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق ایک اعتبار سے تو سابقہ باب کے مضمون کے ساتھ ہے، یعنی حالت طہر کے ساتھ، اور ایک اعتبار سے نماز میں قبلہ رخ ہونے کے ساتھ۔ یہ امر کے 29ویں باب کا یہی مقصد ہے جس کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ 30ویں باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا اور اس میں صرف ایک روایت لائے ہیں جس کا مضمون بھی یہی ہے کہ حائضہ اپنی ذات میں ناپاک نہیں ہوتی، اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حالت حیض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ نہ صرف یہی بلکہ سجدہ کرتے وقت حضرت میمونہ کا کپڑا بھی آپ کو چھوتا تھا۔ ان دونوں بابوں سے ان علماء کے نقطۂ خیال پر ایک تنقیدی جرح کی ہے جو مستحاضہ کے نجس ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فضول بحثوں میں پڑ گئے ہیں۔ حالت حیض و نفاس و استحاضہ میں طہارت و نجاست بالکل ایک نسبتی امر ہے۔ مستحاضہ کو جو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اس سے یہ استدلال کرنا کہ نماز چونکہ اعلیٰ چیز ہے اس لیے جماع کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہے، قیاس مع الفاروق ہے۔ ایک اعتبار سے عورت حالت نفاس میں ہوتے ہوئے بھی پاک ہے اور اس اعتبار سے حائضہ بھی پاک ہے، مگر ایک خاص اعتبار سے پاک ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ ہر اعتبار سے پاک ہے۔ یہ وہ لطیف استدلال ہے جس کی طرف امام بخاری نے مذکورہ بالا بابوں میں توجہ منعطف کی ہے۔ اس استدلال سے کہ ایک حصے کی طرف فتح الباری میں بھی بحوالہ ابن رشید
اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔